إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. شب جمعہ شب ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا کی بارگاہ میں چلے اپنی تمام دعاؤں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک اور بار ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور مل کے بلندتر صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عشرہ امام زین العابدین والسید الساجدین علیہ الاف التحیت والثناء وافضل الصلاۃ والسلام ہے اور آہستہ آہستہ اپنے اختتام کے قریب ہے. موضوع سخن اس عشرے میں صحیفہ سجادیہ پر ایک سرسری اور اجمالی نگاہ رہی اور ہم نے کوشش کی کہ صحیفہ سجادیہ کی بعض دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکیں. مکمل صحیفہ سجادیہ کو پڑھنا اور اس کی مختصر شرح بھی ظاہر ہے کہ ممکن نہیں تھا، لیکن کم از کم اس عشرے میں کوشش کی گئی کہ صحیفہ سجادیہ سے جو ہمارے سامعین ہیں وہ ایک انسیت پیدا کر لیں، ایک محبت پیدا کر لیں، اور پھر انشاءاللہ خود اسے آپ دیکھیے. سافٹ کاپیز بھی اویلیبل ہیں ہر طرف انٹرنیٹ پر اور انگلش اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور ہارڈ کاپی بھی گھر پر ہونی چاہیے. خود کتاب کی ایک اپنی برکت ہے، مولا کے کلام کا ہاتھ سے اٹھا کر پڑھنا. مولا زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار. غور کی جگہ کہ اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں جب انبیاء کا ذکر کیا ہے تو انہیں عابدین کہا ہے، اور جہاں ملائکہ کا ذکر کیا ہے تو انہیں ساجدین کہا ہے.
انبیاء ہیں عابدین اور ملائکہ ہیں ساجدین، میرے مولا ہے زین العابدین اور سید الساجدین۔ مولا کے نام پر ایک مل کے اور صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معروف آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73 73، کہ ہم نے قرار دیا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کو آئمہ، یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہ ہم نے وحی کی ان کی جانب فعل خیرات کی، نیک کاموں کی، وإقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کی، وإیتاء الزکات، کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، وکانوا لنا عابدین، اور وہ جو ہمارے بنی اسرائیل کے انبیاء جنہیں ہم نے امام قرار دیا ہے وہ ہمارے عابدین میں سے، عبادت گزار بندوں میں سے۔ تو جہاں انبیاء کا ذکر آیا وہاں انہیں عابدین کہا، اور جہاں ملائکہ کا ذکر آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن میں کئی مرتبہ ذکر ہوا اس کا، انہیں ساجدین کا ملائکہ کو۔ سورہ حجر میں بالخصوص یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یاد کیجیے گا، اس میں ایک اور نصیحت بھی ہے ہمارے لیے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جی، یہ سڑے ہوئے کا جو لفظ ہے یہ خود قرآن میں موجود ہے، حمائم مسنون، جا کر ملاحظہ کر لیجیے گا۔ آغا حجت اسلام آغا نجفی صاحب کا جو ترجمہ ہے اور ویسے ہی جالندری صاحب کا جو ترجمہ اہل سنت کیا معروف ہے، دونوں میں یہی ترجمہ کیا ہوا، اور الحمدللہ اس فقیر کو عربی متون کے لیے ترجمہ دیکھنے کی معمولاً تو احتیاج نہیں ہوتی، لیکن میں ریفرنس پوائنٹ کے طور پر یہ حوالہ جات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آج ہمیں جس دعا کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ ہے موت کو یاد کرتے ہوئے دعا۔ تو انسان اپنی حقیقت کو سمجھے کہ آغاز کہاں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور ہماری جو خلقت اس دنیا میں آنے کے لیے اس کا آغاز ہے ایک قطرہ نجس سے۔ تو یہ آغاز ہے اور موت انجام ہے۔ درمیان میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اختیار عطا کیا ہے اس میں کاش دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کچھ یہاں ایسا اچھا بو کے چلے جائیں کہ وہاں اچھا کاٹ سکیں۔ تو اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا، یعنی ویسے اگر ہم اس مٹی کو دیکھیں کہ جو کیچڑ والی تقریباً مٹی ہے تو ہمیں گھن آنے لگے، تو پھر اللہ عز و جل نے کیوں آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے بنایا؟ دیکھیں حدیث میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے امتحان لیا تھا یہ ملائکہ اور ابلیس کا، کہ اگر وہ خوشبودار جوہر سے آدم علیہ السلام کو خلق کرتا تو اس خوشبودار جوہر کے سامنے جھکنا آسان ہوتا۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم سڑے ہوئے مٹی کے جوہر سے آدم کو بنائیں گے تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ بظاہر اعلیٰ مواد کی کوالٹی نہیں بھی ہے تب بھی میرے حکم سے کون جھکتا ہے آدم کے سامنے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی نسبت ہے اللہ کی طرف۔ تو تم ظاہری اس بناوٹ کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ آدم کی نسبت مجھ پر ہے، میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ جواب ہے بہت سارے سوالات کا کہ جناب میں علم کی لکڑی کو کیوں چوموں، یہ تو سادہ سی لکڑی ہے۔ تابوت کا کیوں احترام کروں، اس پر تو سادہ سا کپڑا ہے۔ ممبر کا کیوں احترام کروں، وہ تو خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایک ممبر بنایا ہوا ہے۔ تو جناب جو ظاہر کی لکڑی ہے وہ ہے تو سادہ، جیسے آدم علیہ السلام ایک سادہ مٹی سے خلق ہو رہے، بلکہ قرآن میں ہمیں مسنون ہے۔ میں کیا کروں کہ میں اس لفظ کو دہرانے پر مجبور ہوں جو کہ قرآن کا لفظ ہے کہ ہم نے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ امتحان تھا یہ، اس میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے، یہ امتحان تھا ملائکہ اور ابلیس کے لیے کہ دیکھو اس مٹیریل سے بھی اگر ہم بنا رہے ہیں اور ہم حکم دیتے ہیں تو تم جھکتے ہو یا نہیں جھکتے۔ کیونکہ اگر مٹیریل بہت اچھا سا ہوتا، خوشبودار ہوتا، بڑا بہترین ہوتا ظاہر میں بھی، تب اس کے سامنے جھکنا آسان ہوتا۔ کہا نا مٹیریل پہ نہیں جھک رہے تم، ہمارے حکم سے جھک رہے ہو۔ لہذا جو علم کی لکڑی ہے وہ ظاہر میں سادہ ہے، دیکھو نسبت کس کی طرف ہے۔ جو ظاہر کی لکڑی کو دیکھ کر کہے کہ یہ تو ایک عام سی لکڑی ہے، کیوں احترام کریں؟ گویا وہ شیطان کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں جھکوں گا میں۔
نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے میرے مولا کا کہ شیطان نے کہا کہ میں اس ذلت آمیز خاک کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا. جو ظاہر کو دیکھ کر احترام نہ کرے، اگرچہ کہ شے کی نسبت کسی عظیم ہستی کی طرف ہے، تو وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے کوئی شیطان کی پالیسی، اور جو نسبت کو دیکھ کر چوم لے کہ یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام سے منسوب قلم ہے، وہ سنت ملائکہ پر عمل کرنے والا بن جائے گا. نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے یہ اشرا الحمدللہ صحیفہ سجادیہ پہ کچھ بات کرنے کی توفیق عطا ہوئی. انشاءاللہ کبھی نہج البلاغہ پر بھی ایک اشرا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور آپ بزرگ علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں، میں تو فقط اپنی تربیت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ باتیں پیش کر دیتا ہوں. تو نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے اس میں جہاں مولا نے خلقت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، بہت ہی حسین انداز میں، علی ہی ایسا بیان کر سکتے تھے. فرماتے ہیں کہ پروردگار نے، یہ مولا کے الفاظ ہیں یعنی ترجمہ، پروردگار نے زمین کے سخت اور نرم اور شور اور شیرین حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی میں اس قدر بھگویا کہ وہ بالکل خالص ہو گئی، یعنی بیان کر رہے، اور پھر تری میں اس قدر گوندا کہ لیسدار بن گئی، اور اسے ایک ایسی صورت بنائی کہ جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی تھے، اعضا بھی تھے اور جوڑ بند بھی تھے. اللہ اکبر، کون ہے علی کے سوا جو اس تفصیل کے ساتھ خلقت آدم علیہ السلام کو بیان کر سکے؟ یہ تو وہ کیفیت ہے کہ کسی کی نگاہوں کے سامنے پورا منظر ہو رہا، ایک ایک جز کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر اللہ عز و جل نے اس قدر سکھایا اس مٹی کو کہ وہ، یعنی وہ جو پیکر بنایا تھا اللہ نے کہ وہ مضبوط ہو گیا، اور اس قدر سخت کیا کہ وہ خاک کھنکھنانے لگی. اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک باقی رہی، جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کو پھونک دیا اور اسے ایسا انسان بنا دیا کہ جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھی اور فکر کے تصرفات بھی تھے. سبحان اللہ. ویسے وہ خاک ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے لہذا اس کے ذہن میں صلاحیت ہے، فکر کے تصرفات ہیں، کام کرنے والے اعضاء بھی دیے اور جوارح بھی دیے، حرکت کرنے والے آلات و ادوات بھی دیے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی عطا فرمائی. یہی حق اور باطل میں فرق کرنے کی معرفت جس شخص میں حاصل ہو اسے اصطلاح میں فاروق کہتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام فاروق اعظم ہے. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی، نعرے حیدری علی آل محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لیکن موت پر تو بات ہوگی، لیکن پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ ہمارا آغاز کہاں سے. اور قرآن میں بھی مبدا و معاد کا اپنے انتہا ذکر ہے. مبدا جہاں سے تمہاری ابتدا ہے، معاد جہاں تمہیں پلٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی مبدا و معاد ہے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس آ جا، نہیں واپس آ جا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس انسان وہی جاتا ہے کہ جہاں پر پہلے اس کا جائے قرار ہو. تو اگر اس حقیقت کو وہ سمجھ جائے، اور پھر سورہ مومنون میں ہماری اس دنیا میں آنے کے انداز کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک سلالۃ من طین سے خلق کیا، جمی ہوئی مٹی سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو پھر وہاں سے خاک سے پھر اللہ عز و جل نے ذکر شروع کیا کہ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، اور اس نطفے سے علقہ بنایا، اور علقے سے مضغہ بنایا، جمع و خون بنایا، جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. اس کے بعد اس سے ہڈیاں خلقی وکسونا العظام لحما، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کے ایک اور تہہ کو چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد تم نے روح پھونکی. یہ ہے وہ اصل انسان کو امتیاز عطا کرنے والی شے. یہ باقی سب تو مادیات ہے، باقی سب تو خاک ہے، اور گویا ایسی خاک کے جس سے بو آ رہی ہے، وہ حیوانیت کا پہلو، حیوانی جنبہ ہے. لیکن ہم نے روح بھی پھونکی. ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ جو خلقت آخر ایک نئی خلقت اسے عطا کر دی، تو وہ
حیوانی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی میں پہنچا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے اتنی وسیع و عریض کائنات خلق کی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں. ہم تو شاید پتہ نہیں اس کے ایک سرے کے ایک حصے تک پہنچے بھی ہیں کہ نہیں پہنچے، خدا جانتا ہے بہتر. وہ ایک بی بی سی پر ایک رپورٹ بھی تھی کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ کتنے سٹار اللہ عز و جل نے خلق کیے تو ایک اندازہ تخمینہ یہ ہے کہ سوال اس میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی ساحل سمندر ہیں پوری دنیا میں، کتنے بڑے بڑے ساحل ہیں، ان میں جتنے ذرات ہیں، ایک ایک ذرہ جتنے ذرات ہیں، وہ ذرات زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں. اور اس پوری ریسرچ کا آخر میں خلاصہ یہ تھا کہ جتنے ذرات ہیں ساحل سمندر پر، اس سے کم ڈبل ستارے اللہ عز و جل نے آسمانوں پر خلق کیے، کم از کم ڈبل. اور پھر اس میں لکھا ہوا بھی تھا کہ آپ ایک عدد لکھیے اور اس کے بعد 22 مرتبہ زیرو آگے بڑھاتے جائیے ایک کے بعد ایک، جس کے لیے شاید نہ اردو نہ انگلش میں نہ کسی اور زبان میں کوئی لفظ ہی ایجاد نہیں ہوا کہ اس فگر کو کہا کیا جائے. اتنے تو فقط سٹارز خلق کیے، وہ بھی ہمارا تخمینہ ہے، باقی خدا جانتا ہے. لیکن کیا ان سٹارز کو خلق کرنے کے بعد کیا اس چرند و پرند و ہوا و خلا و فضا اور ستارے و سیارے اور ماہ و خورشید سب کو اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ عز و جل کی، کیا کبھی اللہ نے یہ کہا کہ کتنا بابرکت بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا یا ان کا خلق کرنے والا؟ نہیں. انسان میں پوٹینشل رکھا ہے کہ دیکھو یہ جو 70 سال کی زندگی سے گزار کے جب تم موت کے پاس پہنچو گے تو ہم نے تمہیں پوٹینشل رکھا ہے کہ تم فرشتوں سے افضل ہو چکے ہوگے. تو 6 یعنی ایک بچہ کہ جب یہ شکم مادر سے متولد ہوا ہے، ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ یعنی بچہ بھی متولد ہوتا ہے شکم مادر سے، چاہے وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے کہ نہ خود اپنا بظاہر دفاع کر سکتا ہے، اپنے کہنے سے کھانا نہیں کہہ سکتا، اپنے لفظ اپنے منہ سے پانی نہیں مانگ سکتا، خود سے روتا ہے فقط. اللہ کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے اس بچے کا خلق کرنے والا پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس میں صلاحیت پوٹینشل ہے. جہاں صلاحیت اور پوٹینشل ہوتا ہے وہاں ایک رسک بھی ہوتا ہے. پوٹینشل ہے کہ فرشتوں سے افضل ہو جائے، رسک یہ کہ جانوروں سے بدتر ہو جائے، جیسے کہ ابلیس ہو گیا. کیونکہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ بھئی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. یہ جو میں نے البلاغہ سے پڑھا تھا کہ اللہ عز و جل نے تصرفات فکر کے عطا کی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہمیں صلاحیت عطا کی، مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگ و روغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی. یہ سب مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے. ایک خوشبو سے دوسری خوشبو کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، 1000 قسم کے تو پرفیوم آتے ہیں خالی. یہ اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے، تبھی ہے نا کہ ایک خوشبو قسم کی اس خوشبو قسم کی. 1000 قسم کے کھانے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک زبان میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ لاکھوں قسم کے ذائقوں کو محسوس کر سکے. تھاؤزنڈز اینڈ ملینز کی تعداد میں رنگوں کی مختلف کیفیتیں، وہ سب آپ کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں تمیز کر لیتی ہیں. کیا یہ سب نعمتیں نہیں ہیں اللہ کی؟ پھر جب ایسا انسان اللہ نے خلق کیا تو ابلیس دیکھ رہا تھا فقط مٹیریل کو کہ یہ تو وہ بس سڑی ہوئی خاک سے، میں کیوں جھکوں. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے مولانے کا. اسے تعصب نے گھیر لیا. کچھ بگڑس ہوتے ہیں تعصب، اور بدبختی غالب آ گئی کہ اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دیا کہ یہ ذلت والی خاک ہے. نہ دیکھیے کہ منسوب کس سے، حکم کیا ہے. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر کتنا ہی کوئی سادہ کام یا عجیب سا کام ہو، اللہ کا حکم ہے، بس یہاں پر بات ختم ہو جاتی. حکم امام آگے، قال الباقر قال صادق آگے، بات ختم. میری عقل میں آ رہا ہوں نہ آ رہا ہوں، میرے مولا امام صادق نے کہا کافی ہے. بس ہو سکتا ہے کہ کہیں دنیا جس طرح سے آگے جا رہی ہے حجاب کا معاملہ بھی اسی طرح سے بن جائے کہ اتنا عجیب لگے کہ یہ کون سا اسلام حکم لے کر آ گیا. ساری دنیا کچھ کہتی رہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے مولا محمد باقر نے کیا کہا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون،
سورہ ہجر کی میں آیت تبرکن پڑھ دوں کہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ. قال یا ابلیس، اللہ نے کہا ابلیس ما لک ان لا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ قال الم اکل لم اکن، ابلیس نے کہا کہ نہیں پروردگار مجھ سے ہی ہے، رب تو مانتا ہے نا، میں نہیں کروں گا سجدہ اس بشر کو کہ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے ایک سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنائے، میں نہیں کروں گا سجدہ. اللہ نے بھی کہا فخرج منها انک رجیم، یہاں سے نکل جا، مردود اور راندہ درگاہ، اب گنجائش نہیں تیری اس بار کا. وان علیک اللعنہ الی یوم الدین، مجھ پر، میری طرف سے تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ابلیس نے خلیفۃ اللہ کا احترام نہیں کیا نا، تو اللہ نے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے، قیامت تک کے لیے لعنت ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جیسا پڑھا لکھا بھی کوئی ہو، ابلیس کوئی کم اس وقت آسمانوں پہ دیکھ رہا ہوگا، معرفت کے کتنے دریچوں کو وہ دیکھ چکا ہوگا، لیکن اگر خلیفۃ اللہ کا احترام نہیں ہے تو بظاہر کوئی کتنا ہی بڑا علامہ ہے، وہ مردود اور راندہ درگاہ ہے، پروردگار ہے اور لعنت کا مستحق ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی محمد بانوازی اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد وعجل برکت. اس لیے کہ جوانوں کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے ان کے ذہنوں میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، آپ کہیے کہ جناب یہ دیکھیں کتنے غلط بات کی ہے. کبھی شاعر اللہ کا احترام کوئی برباد کرتا ہے ہماری ممبروں سے آ کر، کبھی دشمنان اہل بیت کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے تو تعلقات مولا علی سے بڑے اچھے تھے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب آپ تاریخ سے اور دلیل منطق سے ثابت کر دیں کہ نہ تاریخ سے بات درست ثابت ہے، نہ شرعی طور پر احادیث اور آیات قرآنی سے بات درست ثابت ہے، تو آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں وہ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے وہ. شیطان عرش سے پڑھ کر آیا تھا، تو کیا کہیں گے پھر؟ فقط پڑھائی لکھائی پہ بات نہ کیجئے کہ جناب کہاں سے پڑھ کر آئے، شیطان تو عرش سے پڑھا ہوا ہے. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری لعنت کا اس لیے مستحق ہے کہ خلیفۃ اللہ کا احترام نہیں کیا، کمی کی اس میں. اچھا قیامت تک کے یہ جو شیطان پر لعنت بھیجیں گے لوگ، یہ لعنت بھیجنے والے ان میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، کم پڑھے لکھے بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، لیکن اللہ کے حکم سے سب شیطان پہ لعنت بھیج رہے ہیں. یہ اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ہے شیطان کو کہ اگر تم نے میرے بنائے ہوئے خلیفہ کا احترام نہ رکھا تو چاہے بظاہر تم کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، ہم جاہلوں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق قرار دے دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری محمد محمد صلوات محمد و آل محمد وعجل برکت. اب وہ سوشل میڈیا پہ کوئی کم پڑھا لکھا بھی ہے، بالکل جاہل بھی ہے، لیکن وہ بھی سنا رہے سامنے سے. اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے نا علیہ السلام سے آپ معاملہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ عز و جل کا جواب آئے گا. تو بہرحال میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہ انبیاء کو عابدین کہا ہے، اور سورہ حجر میں ملائکہ کو ساجدین کہا ہے. سورہ صاد میں بھی آیت نمبر 72 میں ساجدین کا، اور بھی مقامات پر ملائکہ کو ساجدین کا ہے. تو انبیاء ہے عابدین، ملائکہ ہے ساجدین. سوچئے وہ کتنا عظیم الشان ہوگا جو عابدین کی صف میں آئے تو انبیاء انہیں زین العابدین پکار اٹھے، اور ساجدین کی صف میں آئے تو ملائکہ اسے سید الساجدین کہتے. ہمیں تو فخر ہے کہ ہم عبادتوں کی زینت کے ماننے والے ہیں، ہم سجدوں کے سردار کے ماننے والے ہیں. باقی مسلمانوں سے دست بستہ گزارش کر دوں گا کہ آپ جن جن کو مانتے ہیں آپ مانتے رہیے، ہم پر نہ مسلط کیجیے، اس لیے کہ جنہیں آپ مانتے ہیں ان کے دو اصول آپس میں نہیں ملتے. کتنی مثال ایسی موجود جو آپ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، اسی اصول کو پھر آپ اپلائی کرنے جائیں، کرے بھائی یہاں پر تو خطا اجتہادی ہو گئی. اگر ہر تخت پر بیٹھنے والے کا احترام ہے
کیونکہ بھائی تخت ان کے پاس تھا، لہذا احترام کرو از ہے سے امام یا ایسے خلیفہ، فقط تخت ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مذہب کے مطابق بالکل صحیح نعرے لگائے کہ امیر یزید زندہ باد، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علیہ مجمعین۔ اور اگر آگے بڑھائیے نا پھر اس اصول کو، اگر نقل کفر نباشت امیر یزید کے نعرے ہیں تو پھر نمرود اور فرعون کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان دونوں کا انہوں نے کیا ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کو شامل نہ کیجیے، ساتھ میں نعرہ لے کے جائیے اوپر تک، امیر نمرود زندہ باد، امیر فرعون زندہ باد۔ ان دونوں کا کیوں برا کہہ رہے ہیں پھر؟ کیونکہ تخت ان کے پاس بھی تھا، تخت یزید کے پاس بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام۔ خود مسلمانوں کی تاریخ اگر وہ اپنے طور پر صحیح طرح سے پڑھ لیتے اللہ عز و جل کا پیغام کہ اللہ نے کبھی نبوت اور رسالت کے ساتھ تخت کو لازم و ملزوم رکھا ہی نہیں، تو جب نبوت اور رسالت کے ساتھ یہ لازم و ملزوم نہیں ہے تو آپ ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم خلافت الہیہ اور امامت کے ساتھ تخت کو لازم و ملزوم کریں گے؟ تخت غصب کر دیا کسی نے، اگرچہ کہ حکومت کرنا بھی امام علیہ السلام کا حق ہے بے شک، لیکن اگر وہ غصب کر لو گے تو کیا امامت بھی چلی جائے گی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام سے نبوت چلی گئی تھی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے خلت چلی گئی تھی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جس اصول کے تحت نعوذ باللہ من ذالک اس یزید ملعون کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، وہ اصول بالکل فٹ اترتا ہے نمرود اور فرعون پر بھی۔ تو جلوس میں آپ نے نعرہ لگانا چاہیے پھر کہ امیر نمرود و فرعون زندہ باد، آپ کے اصول کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک، صد نعوذ باللہ۔ اور آج بھی پھر اپنے آفیشل پیج پر یزید کی حمایت میں بولتے ہیں، لیکن یہ بولنے والے جان لیں کہ یزید اگر مفتیوں کے فتوے سے بچ پاتا نا تو اس وقت ہی بچ چکا ہوتا جب مدینہ کے 200 مفتیوں نے یزید کی حمایت میں قتل حسین پر فتویٰ دیا تھا۔ قاضی شرح نے فتویٰ دیا تھا، 200 مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا، مفتیوں کے فتووں سے کہاں یزید بچنے والا تھا؟ اس سے تو اور ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ پہلے کہتے تھے امام حسین علیہ السلام کے قاتل شیعہ ہیں، جب امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا زیارت عاشورہ میں قاتلان امام حسین کے نام سنے تو کہتے نہیں یہ تو ہمارے ہی ہیں، ان پر لعنت کرنا حرام ہے۔ ایک صاحب نے ایک جگہ پر پوسٹ بھی بھیجی تھی کہ ایک مدرسے کے مولانا صاحب ہیں، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، اس بیٹی کا کیا قصور؟ میں تو اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن ان صاحب نے آج کل ایک فضائی ایسی بنی ہے، پتہ نہیں کیا بنی امیہ کی حمایت میں کہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، وہ ادھر ادھر سے ہوتے نا مینڈک نکل رہے ہوتے، تو مدرسے کے مولانا صاحب ان کے یہاں بیٹی اللہ کی رحمت، لیکن انہوں نے پوسٹ یہ کی کہ میں نے اپنی اس بچی کا نام ہندا بطول رکھا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب۔ جن صاحب نے ہمیں یہ فوٹو بھیجی تھی تو ہم نے انہیں یہ رپلائی کیا تھا کہ ان مولانا صاحب سے کہہ دیجیے گا کہ پھر پوتا یزید ہی آئے گا آپ کی نسل میں۔ میں ہندا تو یزید کی دادی ہے نا، باقی ہے کہ قسمت اپنی اپنی اور نصیب اپنا اپنا۔ ہم تو خالق جبار کی اس تقسیم پر بالکل راضی ہیں کہ ہمیں علی و حسن و حسین دے دیجئے اور آپ یزید و حاکم شام اور ابو سفیان رکھ لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تقسیم ہمیں منظور ہے۔ ہمارے نصیب میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ہمیں دے دیجئے صلوات اللہ وسلام علیہن، اور آپ ہندا و مرجان اور زرقا کو رکھ لیجئے۔ کوئی آل مروان پر راضی ہے اور کوئی آل عمران پر راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو امیر شام ملا ہے اور کسی کو امیر کائنات ملا ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ تو اپنا اپنا نصیب، اسی در سے ہمیں نہج البلاغہ کا سرمایہ بھی ملا ہے اور یہیں سے ہمیں صحیفہ سجادیہ کا خزانہ بھی ملا ہے۔ کیوں چھوڑ کر جائیں اس در سے کسی اور در پر؟ جو زیارت جامع کبیرہ کے اختتام پر بھی ہے کہ پروردگار اگر
محمد اور آل محمد علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اور شفیع ہوتے تو میں انہیں لے کر آتا تیری بارگاہ میں، لیکن ہے نہیں کوئی محمد اور آل محمد سے بڑھ کر شفیع۔ تو جن دروں سے ہمیں ایسے خزانے ملے، اس عشرے میں نے کیا کہ ہم نے صحیفہ سجادیہ سے ایک انسیت اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کی مومنین کے دلوں میں، اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اس میں مولا نے کامیابی عطا کی کہ جو مومنین کا رسپانس آیا اس سے سمجھ میں آیا کہ کم از کم کہ صحیفہ سجادیہ کو مومنین نے کھولا، اس کے انڈیکس کو دیکھا، کچھ دعاؤں کو پڑھا، کچھ دعائیں یہیں سے جب سنی تو بڑا اچھا لگا، اور کم سے کم ترجمے کی حد تک اسے دہرایا۔ وہ نظارے کے مکمل صحیفہ سجادیہ کو پڑھنا تو ممکن نہیں تھا ایک عشرے میں، اب تو فقط ایک عاجزانہ نگاہ ڈالنا چاہتے تھے ادب احترام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ صحیفے پر۔ اور آج بھی میں تبرکن اور تیمناً ایک ایسی دعا پڑھ رہا ہوں جو پھر آدھے صفحے کی، اب تک ہمارا ریکارڈ ہی رہا ہے۔ خاتمہ بالخیر کی ہم نے دعا پڑھی ہے، دعا رحمت پڑھی ہے، یعنی خشیت کے لیے دعا، اور سرکار ختمی مرتبت کے فضائل پر کل دعا پڑھی، تو آج بھی آدھے صفحے کی دعا لیکن نصیحتوں سے بھرپور۔ وکان من دعاء علیہ السلام اذا نوئی الیہ میت، جب کسی کی خبر مرگ کو سنتے میرے مولا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع پڑھنے کی تاکید بھی ہے۔ تو جب مولا کسی کی موت کی خبر سنتے، او ذکر الموت، یا خود ہی موت کو جب اپنی یاد کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ آج چونکہ شب جمعہ بھی تھی تو ہمیں مناسب بھی سمجھا، شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی، ایصال ثواب مرحومین کے لیے پہنچانے کی رات ہے۔ اس مجلس کا ثواب ہدیہ کیجیے اپنے مرحومین کو، بالخصوص جن کے والدین مرحوم ہیں، اور شفا طلب کیجیے انشاءاللہ مریضوں کے اس مجلس امام حسین السلام کی برکت سے۔ تو یہ دعا نمبر 40 ہے، اور شب جمعہ آپ جانتے ہیں کہ ارواح مرحومین وہ منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی ہمیں ہدیہ بھجوائے، لہذا اپنی موت کو بھی یاد کیجیے، اور یہ دعا بھی کیجیے کہ پروردگار مرنا تو سبھی نے، تو کوئی شب جمعہ ایسی بھی آئے کہ ہمارے ورثہ بھی ہمیں یاد کرنے والے ہوں اور ہم تک کچھ اعمال پہنچانے والے ہوں۔ 40 دعا نمبر صحیفہ سجادیہ سے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، سبحان اللہ۔ معمول کے مطابق بھی اس دعا کا آغاز بھی درود و سلام سے، ایک مل کے اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی اب تک جو دعائیں ارشاد فرمائی تھی ان کا تعلق زندگی کے معاملات سے تھا، جو میں عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ خوف اور امید کو برابر سے رکھنا، اور طلب حاجت کے لیے دعا ہے، والدین کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، موت کے لیے بھی جب دعا ہے تو زندگی تو آغاز ہے درود سے، اللہم صلی علی محمد والے۔ یعنی امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں سمجھایا ہے کہ موت بھی بابرکت چاہتے ہو تو جڑے رہو محمد اور آل محمد سے علیہ السلام۔ وقفنا طول العمل، اور پروردگار تو ہمیں لمبی لمبی آرزوؤں سے بچا لے۔ وقصر عنا بصدق العمل، سبحان اللہ، پروردگار تو لمبی آرزوؤں سے، بہت خطرناک ہوتا ہے لمبی آرزویں، وہ ختم ہوں گی کیسے؟ اگلے جملے میں فرمایا کہ مجھے صداقت عمل عطا فرما دے، یعنی عمل میں جب صدق نیت اور خلوص ہے خود ہی لمبی آرزویں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی جگہ زندگی کا مقصد کیا بن جائے گا؟ ہر کام میں قربت اللہ۔ باقی ہے کہ شہرت ہو اور سب واہ واہ کریں، اور اسٹیٹس ہو تو مقام ہو تو خاندان میں عزت ہو، سب جھک جھک کے سلام کریں، ہر کام قربت اللہ ہے۔ باقی ہے کہ اللہ نے جو نصیب کر دیا وہ کر دیا۔ تو جس نے واقعی حیات قربت اللہ کے لیے گزاری، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی پھر آرزویں لمبی نہیں، وہ یہ کہ خدا راضی ہو جائے بس۔ پھر امام نے اگلے فقرے میں بیان بھی کر دیا، حتی لا نؤمل استمام ساعت بعد ساعت، سبحان اللہ، کہ پروردگار میری زندگی ایسی قربتن الیک ہو، قربتن اللہ یعنی کہ میں ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کا، ولا استفاء یوم بعد یوم، اور ایک دن کے بعد دوسرے دن کا، ولا اتصال نفس بنفس، اور ایک سانس کے بعد دوسری سانس کا، اور ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کی امید ہی نہ رکھوں، امید ہی نہ رکھوں میں، یہی سمجھو کہ آج آخری دن ہے، بس جتنا اللہ کو راضی کر سکتا ہوں کر لوں۔ اللہ کو راضی کرنا اللہ کی مخلوق کو راضی کرے، سب سے بڑھ کر اہل بیت اطہار، وہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، خدا کی رضا کا معیار اور میزان ہے رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میری زندگی ایسے گزرے کہ ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کا میں امیدوار ہی نہ ہوں، بس جو ہے یہ فائنل ہے۔
اور جب کسی عالم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہی کروں گا کہ جو پچھلے 50 سال سے کر رہا ہوں. تو کہا کیا مطلب؟ کہ ہر دن یہی سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، زندگی گزاری اس طرح سے رہوں. سبحان اللہ. تو پھر اتنا مال جمع کرنا اور اس کے لیے حوث اور اس کے لیے کبھی چیٹ، کبھی فراڈ، کبھی وراثت میں دھوکہ، نہ فائدہ نہیں ہے نا اس کا. پھر ہر وقت یہ احساس ہو کہ میں دار بقا میں نہیں ہوں، دار فنا میں ہوں. پھر آگے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اور ہمیں دنیا کے سلمنا من غرور ہے، دنیا کے تو غرور سے بچا لے ہمیں. غرور عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں. اردو میں بھی مغرور کو مغرور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے. جبکہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر تو نظام چل نہیں سکتا، آج منو مٹی خاک میں دبے ہوئے. پروردگار اس دھوکے سے مجھے بچا لے کہ جو کچھ چل رہا ہے میں ہی چلا رہا ہوں. نہ چاہے اب وہ ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے کہ خاندان کو ہی میں چلا رہا ہوں. کسی کو توفیق ملی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تو کیا ہی کہنا، لیکن اس کی وجہ سے اس دھوکے میں آ جائے نہ، یہ شکر کا مقام ہے، غرور کا مقام نہیں ہے. چاہے میں ہی فیملی کو چلا رہا ہوں تو چاہے میں ہی کمیونٹی کو چلا رہا ہوں. پھر آگے امام علیہ السلام نے کہا کہ شرور دنیا سے محفوظ فرما لے، دنیا کے شر. موت سے موت بین ایدینا نصبن، اور موت میرے سامنے نصب العین ہو، مجھے دیکھنا ہے موت کو. وَلَا تَجَعَلْ ذِكْرَنَا لَهُ غِبًّا، اور کوئی ایک دن بھی ایسا نہ گزرے کہ جو موت کی یاد سے خالی ہو. روایات میں باقاعدہ بعض روایات میں عدد بھی بیان کیا گیا کہ اتنی مرتبہ، شاید 7 مرتبہ، اتنی مرتبہ موت کو یاد کرو. یعنی ایک دفعہ نہیں، باقاعدہ اتنی مرتبہ بار بار یاد کرو. وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ عَمَلًا، اور پروردگار مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ مجھے یوں محسوس ہو کہ مجھے تیری طرف پلٹنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے. یعنی امام السلام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ یعنی اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ تم تو دل میں یہ سوچنے لگو کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے اللہ کی طرف پلٹنے میں، جلدی پلٹوں میں. وہ زہیر خین علیہ السلام کی مثال کے شب عاشور مزاح فرما رہے تھے، اور جب اصحاب امام حسین نے کہا کہ اے زہیر آپ تو بزرگ بھی ہیں اور آپ نے بڑی سنجیدہ زندگی گزاری ہے اور شب عاشور ہماری آخری رات، موت کی رات ہے یہ، اور آپ اس میں مزاح فرما رہے ہیں. اور زہیر قید نے کہا کہ میں اپنے آپ کو گویا میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں کہ گویا اپنے اندر سے کوئی انسان سنبھال نہ سکے نا کسی کو اتنی خوشی ہو کہ میں اتنا خوشی سے سرشار ہوں کہ بس میں جھوم رہا ہوں کہ کل موت آنے والی اور حسین سے ملحق ہونے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا حیدری یا آل محمد صلوات. اللہم اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. تو یہ دعا فقط نہیں، یہ تربیت کا ایک حصہ بھی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ مجھے یوں محسوس ہو کہ تیری طرف پلٹنے میں مجھے لیٹ ہو رہا ہے، یعنی موت کی اتنی طلب ہو جائے. اب یہ اعلی ترین منزل ہے، یہ مجھے اور آپ سب کو ہمیں سیکھنا ہے. میں بھی آپ ہی کی طرح سیکھنے والوں میں سے ہوں بس. وَنَحْرِصُ لَهُ عَلَى وَشْكِ الْحَاقِ بِكَ، بہت خوش ہے. اور ہمیں جلد سے جلد تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے ہماری آرزو بڑھ جائے، اس کی آرزو حتی یکون الموت مأنسنا الذی نأنس بہ، کہ پروردگار اس حد تک ہمیں ہمارے لیے موت مانوس ہو جائے کہ وہ ہماری ایک منزل بن جائے، ٹارگٹ بن جائے. موت اپنے آپ کو خود مار دینا جائز نہیں ہے، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن زندگی ایسے گزری ہو کہ بس موت منزل بن جائے. اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ بلکہ موت ہمارے لیے الفت کا سامان بن جائے، جس سے انسان سکون اور اطمینان میں آ جائے. اپنی ہر تھکن، ہر مشکل کو انسان سمجھے کہ بس اب یہ ختم، موت اللہ کے پاس، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. لا حیدری یا آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. اور پھر امام علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ پروردگار موت کو ایسا عزیز بناتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کے قرب کو پسند کریں. یقین فرمائے گا کہ اعمال صالحہ کے بغیر ممکن نہیں ہے موت کے قرب کو میں پسند کروں. اور بس جب تو موت
ہم پر وارد اور نازل کر دے تو فسعتنا به زائرا، سبحان اللہ، تو ہم موت کے سعادت مند زائر بن جائیں۔ زائر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو زیارت کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، تو بخوشی ملاقات کریں۔ ظاہر کا مطلب ملاقات کرنا بھی ہوتا ہے نا، امام علیہ السلام سے ہم ان کی خدمت میں حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو وہ ملاقات ہوتی ہے مولا سے۔ تو ہم موت کے ظاہر بن جائیں ایسے کہ سعادت مند ظاہر، تو خوشی خوشی ملاقات کریں۔ وَآنَسْنَا بِهِ قَادِمًا، اور مانوس ہو کر اس کا استقبال کریں۔ اور یقین جانیے گا، یعنی اگر ظاہر کسی نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا ہوا ہے، تو در حقیقت اسے پھر موت کا یہ خوف نہیں ہوتا، اسے خوف ہوتا ہے اس آگے ذلت اور رسوائی کا۔ موت کا خوف اصل میں نہیں ہوتا۔ اور جس کو یقین ہے کہ آگے آباد ہی آباد ہے، شاد ہی شاد ہے، علی سے ملاقات ہے، وہ تو پھر مانوسوں کا استقبال کرے گا موت کا۔ وَلَا تُشْقِنَا بِالضِّيَافَةِ، اور موت کی ضیافت سے ہمیں بدبخت نہ ہونے دینا۔ یعنی یہ کہ جب موت آ رہی ہے تو ہم باقاعدہ، وہ ہماری مہمان نوازی کے لیے آ رہی ہے، تو ہم بدبخت ہو کے نہ جائیں۔ وَلَا تُخْزِنَا بِزِيَارَتِهِ، اور نہ اس کی ملاقات سے ہمیں رسوا کرنا۔ شب جمعہ اس لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور صحیفہ سجادیہ کی دعا، صحیفہ شب جمعہ بھی، تو بڑا اس سے اچھا کمبینیشن بھی ہو نہیں سکتا تھا۔ وَاجْعَلْهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَةٍ، بلکہ تم موت ہی کو ہمارے لیے مغفرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنا دے۔ وَمِفْتَاحًا مِّن مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ، اور رحمت کی کنجیوں میں سے کنجی بنا دے۔ وَأَمِتْنَا مُهْتَدِينَ، بس ختم ہونے والی دعا، غیر ضالین، اور حالت ہدایت میں ہمیں موت عطا کر، گمراہیوں پر نہیں۔ خاتمہ بالخیر کی دعا سنا چکا ہوں، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11 انہی مجالس میں آ چکی ہے۔ تائعین غیر مستنکر، کہ ہمیں فرما برداری کے ساتھ موت قبول کر لیں، غیر مستکرہین، اس سے نفرت کرنے والے نہ ہوں، توبہ گزاروں خطا کار نہ ہوں، تائبین غیر عاصین، ولا مصرین، اور نہ ہی گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں۔ یا ضامن جزاء المحسنین، اے نیکوکاروں کے اجر و ثواب کا ذمہ اپنے اوپر لینے والے پروردگار۔ ومستصلح عمل المفسدین، اے بدکاروں کے اعمال کو ٹھیک کرنے والے پروردگار۔ یہ پوری دعا کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ پاواز سے بلند صلوات بھیج دیں عقیدت کے اظہار کے لیے امام سید علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بس جان گرامی، بقیہ اعمال بھی آپ انجام دے چکے ہوں گے شب جمعہ کے، یا انجام دیں گے دنیا کے ڈیفرنٹ ٹائم زونز میں جہاں آپ کہیں دیکھ رہے ہیں اس مجلس کو۔ تو زیادہ بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ عز و جل اعمال کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کا ایک وسیلہ خود ائمہ کا حق شفاعت ہے۔ شفاعت کے ذریعے سے وہ مومنین کے اعمال کو درست کر دیتا ہے، اگر انشاءاللہ شفاعت کے قابل، اور سبھی مومن انشاءاللہ قابل بنے۔ بلکہ اللہ عز و جل کا جو نظام ہے وہ ہے ہی رحمت پر مبنی۔ دیکھیں ایصال ثواب ہم مرحومین کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ یہ کر سکتا تھا نا کہ جب موت ہو جائے تو اس کے بعد نامہ اعمال بند، اس کے بعد کوئی ثواب نہیں بھجوا سکتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایصال ثواب کو باقی رکھا۔ یہ رحمت پر مبنی نظام ہے، حتیٰ اتنا رحمت پر مبنی ہے کہ یہیں پر کوئی دلدلا کے معاملہ ختم ہو جائے، گناہ اگر ہو بھی گئے، خطائیں ہو گئی ہیں، یہیں پر معاملہ۔ روایت میں ہے کہ ایک روز ایک دشمن امام تھا، وہ پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پر محمد والے محمد، کم سے کم اتنا عقیدت نہیں رکھتا تھا امام سے، تو کہنے لگا کہ اگر آپ کا چاہنے والا کوئی گناہ کر لے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ خداوند متعال اگر اس نے خیر توبہ نہیں کی تو خداوند متعال ایک بیماری میں اسے مبتلا کر دے گا، تاکہ بیماری کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو اس شخص نے پھر پوچھا کہ اگر وہ بیمار نہ بھی ہوا تب، اچھا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ وہ جہنم میں پہنچانا چاہتا تھا کہ اگر آپ کا چاہنے والا کوئی گناہ کرے تو بالآخر کہاں جائے گا؟ امام نے کہا اللہ اسے ایک بیماری میں مبتلا کر دے گا، بیماری کی تکلیف سے انشاءاللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ باقاعدہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ جو مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت، کہ ایک دن کا بخار 1 سال یا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر انسان صبر کے ساتھ گزار لے، شکوہ نہ کرے۔ ایک سر درد کتنے کبیرہ کے علاوہ سوال ہو جاتے ہیں، احادیث موجود ہے اس پر۔ اب یہ ہے کہ خود کا سر درد، کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں پہ سر درد پیدا کرتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنے کبیرہ گناہوں میں شاید اضافہ کروا دیں۔ سر درد دوسروں کے لیے نہ بنیے، اپنے لیے اگر سر درد ہو جائے تو انشاءاللہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔
اور اس میں فیملی کے بھی آپس کے معاملات ہوتے ہیں. کبھی بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے درد سر نہ. اس نے پھر پوچھا اگر بیمار نہ ہو، آپ کہنے کہ اللہ بیماری دے دے گا تو اس کو گناہوں کا کفارہ کا، اگر بیمار نہ ہو تو کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ ایک پڑوسی دے دے گا اس کو جو اس کو تکلیف پہنچائے گا، اور پڑوسی کی تکلیف پہنچانے پر یہ چونکہ اس پر صبر کرے گا لہذا گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کبھی ہوتا ہے ایسا پڑوسی کہ اللہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ گھر کیوں مل گیا مجھے، اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اگر پڑوسی بھی برا نہ ملے اس کو پڑوسی بھی بڑا اچھا مل جائے. اب وہ زبردستی، میں نے کہا نا جہنم پہنچانے، ہمیں بھی نہ زبردستی جہنم میں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ خوف خدا ختم ہو جائے اور اتنا گناہوں پر جری ہو جائیں کہ ارے یہ سب مولانا کی باتیں ہیں کہ ممبر سے پتہ نہیں کیا گناہ کہتے رہتے ہیں. مولا کے ماننے والے تو کیا ہونے، مولا کے ماننے والے بنیے، اور ان کے حکم پر عمل کرنے والے بیلنس اپروچ ہونی چاہیے. بشیر بھی تھے رسول اللہ، نذیر بھی تھے. تو اس نے کہا کہ اگر برا پڑوسی بھی نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام علی مقام اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو ایک برا دوست دے دے گا، تاکہ وہ دوست جب اس کو تکلیف پہنچائے گا اور تو اس تکلیف سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. شخص نے کہا کہ اگر برا دوست بھی نہ ملا تو، دیکھیں امام کتنا بچا رہے ہیں، کتنا بچا رہے ہیں. کیا برا دوست بھی نہ ملا تو امام نے کہا کہ اللہ اس کو بری بیوی دے دے گا. ابھی اپنے اپنے دماغوں میں اپنا سوچیے گا کہ اچھا اللہ نے میرے ساتھ لگتا ہے یہی کیا. کہنے کا مقصد ہے کہ بری بیوی دے دے گا یا برا شوہر دے دے گا، شریک حیات، تاکہ جب اسے تکلیف پہنچائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اس نے کہا کہ اگر بری بیوی بھی نہ ملے تو وہ بھی اطاعت گزار نیک صالح بیوی ہے. اللہ اکبر. یعنی اب امام علیہ السلام نے پہلے کہا کہ اللہ اس کو بیماری دے دے گا، اس نے کہا کہ نہیں بیماری نہ ملے تو اللہ برا پڑوسی دے دے گا، پڑوسی بھی اچھا ملا تو اللہ برا دوست دے دے گا، دوست بھی اچھا ملا تو اللہ برا شریک حیات دے دے گا. اتنا وہ بھی ڈھیٹ تھا. اس نے کہا کہ اگر برا شریک حیات بھی نہ ملا ہو، امام نے کہا اللہ اسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا. ہمارا چاہنے والا نا موت سے پہلے انشاءاللہ توبہ کی توفیق دے دے گا. اس نے پھر بغض و عناد کے بعد پوچھا کہ اگر موت سے پہلے توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکی، یقین امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری آنکھوں میں خاک، پھر ہم اس کی شفاعت کریں گے. کیا کہنے، نعرہ حیدری یا علی، جنگل کہتے ہیں نعرہ علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی، نعرہ حیدری یا علی. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یہ دار رحمت اتنا کھلا ہوا ہے. بس امام علیہ السلام مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں اس قابل بن جاؤں، اتنی ظرفیت آ جائے. میں نے ایک مقام پر تقریر میں جملہ عرض کیا تھا کہ علی علیہ السلام نے، اور وہ وائرل بھی کافی ہوا آگے، کہ کبھی کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا جس سے ان کے چاہنے والوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے. یعنی کیا؟ علی کا سر کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. علی نے کبھی نعوذ باللہ اپنی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھایا. تاریخ میں جا کے دیکھیے گا یہ کیا کچھ کس نے کیا ہوا ہے. علی کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں. علی نے کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا بھی نہیں کیا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ ان کے محبین کو شرمندگی اٹھانا پڑے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ علی نے کبھی یہ کہا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ علی کو ضرورت ہی نہیں تھی. باقی کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ. لیکن علی نے کبھی نہیں کہا. تو غور فرمائیے گا، سبحان اللہ، رسول اللہ نے کبھی علی سے کوئی سورہ واپس نہیں لیا کہ آپ اسے پہنچانے کے قابل نہیں ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی. تو کبھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کہ جہاں شرمندگی کو کوئی بات بھی آئے نا. تو ساتھ ہی میں یہ بھی ضروری ہے کہ انشاءاللہ محب بھی ایسا ہو جائے. ہم بہرحال خطا کار گناہ گار ہیں، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے مولا
میدان محشر میں جب فرشتے یہ کہیں کہ یہ آپ کا محب تھا، اب آپ کا محب ہے بہرحال، تو وہ ایسا کام نہ کریں کہ شرمندگی اپنے مولا کو دے دیں، چاہے اس دنیا میں حضرت حجت کو، چاہے قیامت میں امیر المومنین کو۔ عزیزان گرامی، ہم آقا با عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جن کے ناز اٹھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط حسین کے ناز نہیں، حسین کے محبین کے بھی ناز گویا، ایک طرح سے کہنا چاہیے۔ یہی تو بات ہے کہ کوئی روئے تو رولائے تو رونے جیسی شکل بنائے تو جنت وادی بھی، کیا ہے اس کا مطلب؟ سبحان اللہ، یقیناً یہ حدیث صحیح ہے، بس اگر کوئی گناہوں پر جرأت نہ دلائے، اور اس حدیث کا مقصد بھی نہیں۔ آج شب جمعہ میں تبرکاً ایک بات پیش کرتا ہوں، پھر امام حسین علیہ السلام سے متعلق شاید میں نے وعدہ بھی کیا تھا کل کہ میں میر انیس علیہ الرحمہ کے کلام سے کچھ مصرے آپ کو سناؤں گا، اور چونکہ شب امام حسین بھی ہے، شب یاد موت بھی، وہ تو بات ہو گئی اس پر، اور شب امام حسین بھی، اور یہیں سے متصل مسائل کہ امام حسین علیہ السلام کے ناز اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ حسین کا ذکر ہدایت کی ضمانت ہے۔ عید کے دن جب جنت سے آیا ہوا لباس امام حسین علیہ السلام زیب تن فرما چکے تھے، لباس بھی تو جنت سے آیا تھا، تو اپنے نانا سے فرمائش کیا کی تھی کہ اب مصر چند سن لیجیے گا، نانا سے فرمائش کر رہا ہے نواسا، لیکن نواسا نانا ہے محمد مصطفیٰ جیسے، اور نواسا ہے حسین جیسا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دستے خدا کا لال، خدا کے ید اللہ کے بیٹے نا، دستے خدا کا لال، بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دستے خدا کا لال، حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال۔ اب انیس بھی خالص وہ ایک لکھنوی انداز میں حفظ مراتب کا بھی پورا خیال کرتے ہیں اور جذبات کو بھی پورا پہنچاتے ہیں۔ حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال، پوشاک یہ پہن کے تو ہم خوش ہوئے کمال، ناکا نہیں ہے کہ جس پہ چڑھیں اب یہ ہے ملال۔ اب ناکا بھی تو ہو کوئی، عزت میں ہے بزرگ شرف میں زیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، عزت و بزرگی میں تو امام حسین السلام سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں۔ عزت میں ہے بزرگ شرف میں پیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں۔ پیدل تو عید گاہ میں جانا ہے ننگو آر، ہم کو بھی آج اونٹ منگا دو تو ہو سوار۔ کہنے لگے حسین سے محبوب کردگار، معلوم اب ہوا یہی غصہ تھا میں نثار۔ تخیل ہے انیس کا، جس میں ایک شائستگی بھی ہے، جس میں ایک وقار بھی ہے۔ کہنے لگے حسین سے محبوب کردگار، معلوم اب ہوا یہی غصہ تھا میں نثار۔ ہاں آپ روٹھتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، ہاں آپ روٹھتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ کیا کہنے نعرہ حیدری آل محمد صلوات اللہم صلی محمد محمد وعجل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اب روٹتے ہیں تو مشکل سے بنتے ہیں، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں، ہم بنتے ہیں اونٹ آپ کے لیے۔ کیا بات ہے، سید الانبیاء۔ ٹھیک، فرما کے یہ کمر میں رکھا دامن قبا، اب امام حسین علیہ السلام سوار ہو رہے، فرما کے یہ کمر میں رکھا دامن قبا، رکھ کر زمین پہ ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ مہلکا، ایک زین بھی تو ہوتی ہے نا ایک سواری کے لیے، تو انیس علیہ الرحمہ نے تشبیہ دی ہے رسول اللہ کی جیب، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ مہلکا، پشت جناب سید لولاک پر چڑھا۔ آخری جو بیت ہے وہ اتنا حسین ہے کہ شاید ساری گفتگو اور مجلس ایک طرف اور یہ ایک بیت ایک طرف، پشت جناب سید لولاک پر چڑھا، پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا۔ پائے حسین سرکاری ختمی مرتبت کی جیب قبا، کوئی معمولی بات ہے جہاں حضور اپنی نالین کے ساتھ معراج پہ تشریف لے جائیں، وہ جیب قبا حضور کی، اس کی کیا شان ہوگی؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچے حضور اپنی چپلوں کے ساتھ، پوری کائنات حضور کی نالین کے نیچے، اس پر حسین موجود ہیں اس قبا کے اوپر،
जेब कदा में रख कबा में रख के कदम को वो महलका, पुश्ते जनाब सैयद लौलाक पर चढ़ा, पाए हुसैन अर्श का सरताज हो गया, वो रोज ईद का शबे मेराज हो गया. नारे हैदरी पर मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. वो रोज ईद का शबे मेराज हो गया. बस जारग्रामी ये हमने चंद मिसरे शबे जुमा की मुनासिबत से अर्ज किए. अगरचे के शबे जुमा अशआर पढ़ना वैसे मुनासिब नहीं है सिवाय उन अशआर के कि जो शान अहले बैत अलैहिस्सलाम को बयान करें, वो अफजल और सवाब है. और जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हो जाए और हजरत मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को भी इसाले सवाब हो और तमाम मरहूमीन की खिदमत में मजलिस का सवाब अतिया करते हैं. लाजमी सी बात है कि शबे जुमा है तो मसाइब अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का बयान, चूंकि सिलसिला मजालिस की हमारी आज की सेकंड लास्ट गुफ्तगू थी, कल आखिरी गुफ्तगू है. कल 20वें की मुनासिबत से मजलिस होगी क्योंकि 29 मुहर्रम हो जाएगी तो या तो शबे पहली सफर या शबे 30 मुहर्रम कल की रात होगी, तो 20वें की गुफ्तगू होगी और उसमें फिर दाखिला अहले हरम शाम और हुसैन की दुख्तर सकीना ने अपने बाबा का 20वां कैसे किया था वो कल अर्ज करूंगा इंशाल्लाह. तो मैं चाहता हूं कि अपने सवाब की खातिर, अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, मेरे वालिदैन की सेहत सलामती तौल उम्र के लिए, हमारे ईमान के लिए, बच्चों के लिए, आप सब के लिए, आप सब की नियाबत में मैं आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत के कुछ मसाइब पढ़ दूं. अभी अर्ज किया कि वो हुसैन जो राकिब दोष रसूल है, वो करबला में जुलजना पर डगमगा रहा था, जिसके लिए लिबास जन्नत से आए थे, उसे लिबास शहादत के नीचे पुराना लिबास इसलिए पहनना पड़ा कि जालिम लूट कर ले जाएंगे उसे. अल्लाह. रुखसत हुसैन का एक मंजर है जब कैफियत ये थी कि नन्ही सी कब्र खोद कर असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के. अब शब्बीर उठ खड़े हुए कितना खूबसूरत इस्तिआरा है ये, दर्दनाक भी है, दामन को झाड़ के. क्योंकि हुसैन जब असगर उम्मे रबाब की अमानत को छुपा रहे थे खाके घर में करबला पर, तो एक तो ये कि जब बाप ने दफन किया जुल्फ़िकार ही से कब्र खोदी होगी, असगर को तपती हुई रेत पर रखा होगा, तो जाहिर है कि दामन में हुसैन के भी कुछ खाक आई होगी. एक तो ये मतलब दामन को झाड़ के, दूसरा ये कि दामन झाड़ना कहते हैं कि अब कुछ बचा नहीं हुसैन के पास कुर्बान. परवरदिगार अपना अकबर में दे चुका, कासिम दे चुका, अब्बास दे चुका और मोहम्मद दे चुका, बचपन जैसा दोस्त हबीब ने मज़ाहिर वो दे चुका तुझे, मुस्लिम इब्न असजा नाना के साथ सब दे चुका मैं. अब आखिर ये असगर बचा था 6 माह का, ये भी तुझे दे दिया. तो शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के. फिर खैमों में आकर मेरे मौला ने कहा, या ज़ैनब वया उम्म कुलसूम वया सकीना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम फहाज़ा आखिरुल इज्तिमा. तुम पर मेरा आखिरी सलाम हो, ये आखिरी इज्तिमा है हमारा. रुखसत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बहुत सख्त हैं. इनके लिए जनाब ज़हरा ने अल्लाह सलामुल्लाह अलैहा अल्लामा मजलिसी को पैगाम भिजवाया था कि ऐ मसाइब पढ़ने वाले, तू कुछ और पढ़ा कर ना पढ़ा कर, लेकिन मेरे हुसैन की रुखसत जरूर पढ़ना. इसी खातिर है कि हमारी कोशिश होती है कि जहां के अशरा मजालिस हो वहां जरूर किसी न किसी एक मजलिस में रुखसत इमाम हुसैन का जिक्र होता है. हम जैसा गुनाहगार जब जरिए इमाम हुसैन को देखता है तो वहां से आखिरी विदा नहीं हो पाता हुसैन, है ना. जबकि हमने हुसैन को नहीं देखा हो, हम वक्त जरिए हो. कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसके बाद ज़ियारत नसीब ना हो. हर साल जो आशूर पे जाते थे, हर साल जो चहलम पे जाते थे, उनके दिन. तो अब जब भी ज़ियारत पे तशरीफ ले जाइएगा ना, कभी भी उसे टेकन एज ए ग्रांटेड ना ले कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास मौका है, मैं तो खुद बॉस हूं, मुझे छुट्टियों का भी मसला नहीं, मैं तो चला जाऊं. जब हुसैन इज़्ज़त अता करेंगे तो फिर कोई मोमिन जाता है. तो हम जब वहां पहुंचते जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं, तो हम आखिरी जब विदा होता है, हमने हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं देखा होता, हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लिए फरते शौक से मोहब्बत से कोई मर जाए मोमिन चाहे.
زری کو دیکھ کر عالم یہ ہوتا ہے کہ آخری زیارت میں ہم کہتے ہیں بار بار مڑ کر دیکھو، پتہ نہیں اگلی بار زیارت نصیب نہ ہو تو کیا ہوگا. آپ اسی طرح سے مڑ کر زری کو دیکھتے ہیں. پھر جب حرم سے باہر نکلتے ہیں، صحن میں پہنچتے ہیں تو گنبد کو دیکھتے ہیں، گنبد سے باہر نکلتے ہیں پھر بین الحرمین کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی اب سوچو جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حسین سے ودا کیا، خود حسین، مجھے نہیں پتا یہ منزل امام حسین کے لیے زیادہ سختی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے زیادہ سختی، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ شاید بیوی کے لیے زیادہ سخت ہوگی. یہ پہلا موقع تھا جب بھائی بہن سے جدا ہو رہا تھا. امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ان کا 54 برس کا ساتھ رہا، 54 ایئرس. سن میں بی بی زینب تقریباً 3 برس چھوٹی ہیں. امام حسین کا سن تھا 57 برس جب شہادت ہوئی، تو بی بی زینب اور امام حسین علیہ السلام کا جو ساتھ رہا ہے 54 ایئر. 54 برس جس بھائی اور بہن کا ساتھ تھا وہ بھائی آج جدا ہو رہا تھا. جدائی بہت سخت تھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو. بی بی نے تو عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ تشریف لائے تھے کہ اگر آپ مجھے واپس چلنے کے لیے کہنے آئے تو میں آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن زینب حسین سے جدا ہوگی تو زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے، زینب زندہ تو نہیں جا سکتی. وہ بہن کے جو لمحے بھر بھائی سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، آج وہ بھائی جدا ہو رہا تھا، جدا بھی شہادت کے لیے. اللہ اکبر. بی بی جانتی ہیں کہ جب حسین جائیں گے تو پھر کتنی تلواریں ہیں جو پڑنے والی ہیں، کتنے نیزے ہیں جو حسین کے لیے. کم سے کم 30,000 کا لشکر لکھا ہوا ہے، کم سے کم، ورنہ 9 لاکھ کا لشکر اور اطراف میں موجود تھا. اب تک ہر مصیبت میں بھیا آپ ساتھ ہوتے تھے ہمارے، لیکن اب یہ بہن اکیلی رہ جائے گی. لیکن اللہ علیہ صبر زینب سلام اللہ علیہ کے اس منزل پر بھی حسین سے کہا بھیا نہ رو بھیا. مقتل میں لکھا ہوا ہے حسین نے کہا کیف اللہ آپ کی بہن میں کیسے نہ رو، تھوڑی دیر بعد ان بازوؤں میں رسیاں بندھنے والی ہیں. عزیزوں ماہ محرم کی آخری شب جمعہ آ گئی ہے. ماہ محرم ختم ہونے پر ہے عزیزوں. ایسا لگتا ہے چند دنوں ہی کی تو بات تھی کہ ہم نے سہرا کے لال کا فرشی ادا بچھایا تھا، ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا، اشرے محرم شروع ہوا تھا، عباس کے مسائل کا ذکر ہوا، مسائل کا ذکر ہوا، شب عاشور آئی، شام غریبہ آئی، ہم نے عاشور کے اعمال کیے تھے. پروردگار محرم آخری شب جمعہ آ گیا، جسے محرم ملنا یا نہیں ملنا عزیزوں. اپنے محرم کی آخری شب جمعہ سمجھتے ہوئے رو لینا. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امام حسین کا پرچہ ادا نصیب فرمایا، تو نے شب جماعت کی نصیب فرمائی، امام حسین کے لیے اس پرچہ ادا پر آ سکے. حسین نے آگے بڑھ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بازوؤں کا بوسہ لیا، اور پھر بی بی نے آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لیا. اماں کی وصیت کی اے زینب میری نیابت میں حسین کے اس خوش گلے کا بوسہ لے لینا. اللہ اکبر. بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے وصیت کی تھی میری نیابت میں حسین کے اس خوش گلے کا بوسہ لینا جہاں کن خنجر چلے گا. مولا نے کہا اخیا اتنی بثوب انیق، کوئی پھٹا پرانا لباس لا دو اس کی طرف بھی نہیں برکت نہ ہو، میں اسے اماں کے سلے ہوئے لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ میری شہادت کے بعد کوئی اسے میرے بدن سے نہ اتار لے. سجاد دیا تو میرا بھی ایمان ہے ماں. سب سے زیادہ جو نکاحت کی جو کیفیت تھی وہ اصل عاشور پر طاری تھی. امام حسین سید سجاد علیہ السلام کے پاس گئے، مولا سجاد آپ کی شہادت کا ذکر ہم نے 3 دن پہلے کیا ہے، آپ کے بابا کو آپ کی شہادت کا پرزہ پیش کیا ہے، لیکن جب آپ اپنے بابا سے جدا ہو رہے تھے کیا کیفیت تھی. حسین پہنچے سید سجاد کے پاس تو حسین کے چہرے پر علی اصغر کا خون تھا. چونکہ اصغر کے خون کو چہرے پر والا تھا نا، لباس پر قاسم اور اکبر کا خون ہوگا. کمر عباس کی شہادت کے بعد ٹوٹ چکی تھی.
سجاد نے بابا کو اس عالم میں دیکھا، کہا اینا اخی علی، علی اکبر کہاں ہے بابا؟ سجا بابا یہ دوست آپ کے کہاں گئے؟ امام نے کہا بیٹا وانا، اس طرح خیام میں مردوں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچے۔ اللہ میری شمشیر مجھے دیجیے گا، میرا بابا اتنا غریب ہو گیا۔ سید سجاد علیہ السلام، ہم ایک خاکی گناہگار بیٹے ہوتے ہوئے اگر باپ کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں ہمارا دل کیسا تڑپتا ہے؟ سوچ بھی سکتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا محفوظ رہے، کیا کوئی کبھی سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی کسی جوان بیٹے کے سامنے باپ کو تھپڑ بھی مار دے؟ جوان بیٹا مر جائے گا لیکن باپ پر ہاتھ نہیں اٹھنے دے گا۔ سید سجاد کے سامنے بابا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، بیمار میں دیکھ رہا تھا۔ آپ بیان نہیں ہے، شب جمعہ ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ اور جب سوچتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مقتل میں تشریف لائے، بس ابھی تو مقتل سے ایک جملہ پڑھوں ختم کر دوں بیان۔ بقول شاعر کچھ باتیں ہوتی ہیں ایک مصرے میں، ایسا درد بھرا بیان ہوتا ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ حیدر کا شعر لڑ رہا تھا، مولا وہ جہاد عظیم الشان، عصر کا ہنگام آ گیا، یا یہ تو نفس المطمئنہ کی صدا گونجی، لوگ تلواریں، نیزے، بھالے، لاٹھیاں اور پتھر لے کر حسین پر ٹوٹ پڑے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے دادا کو اس بے دردی سے مارا جیسے پیغمبر نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا۔ زخمی بازو ہے، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تھا، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکھا، شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے، سینکڑوں تیر مارنے والے تھے عبداللہ حسین علیہ السلام کو، برچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے۔ کیسے پڑھوں عزیز ہو، کیسے پڑھوں؟ برچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، کوئی نیزہ مارتا، کوئی دور سے تیر مارتا، کوئی پہلو پہ برچی مارتا۔ یہ حسین اسی فاطمہ کا بیٹا ہے جس کے پہلو پر دروازہ مار کر ظالموں نے بچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے۔ میں بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ فقط روئیے گا نہیں، باواز بلند گریا کیجیے گا، چیخ مارنا اور فریاد کرنا روایات میں آیا ہے، وَرْحْمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا رحم کرے اس پر کہ ہمارے مصائب سن کر جس کی چیخیں بلند ہو جائے، فریادیں بلند ہو جائے، آواز سے جہاں جہاں موجود ہے گریا فرمائیے گا۔ بچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، گردے زہرا والی گریا کنا پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں کرتے یہ وہ وقت تھا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ خیموں سے باہر تشریف لے آئی۔ اتنا سخت وقت کہ علی کی بیٹی کو مجمع خیار میں آنا پڑا۔
اور بیوی نے کہا کیونکہ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ، کوئی تلوار. سوچو ایک شخص ہو، کوئی ارے کوئی مجرم بھی ہوتا ہے نا کبھی، اور 20 لوگ ایک ساتھ اسے مل کر ماننے لگے، ہم کہتے ہیں رکو یار ذرا رکو رکو رکو. یہ رسول اللہ کا نوازا تھا، یہ فاطمہ کا لخت جگر تھا، یہ رسول کی زبان چوسنے والا حسین تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو فریاد کی ہے اس سے مکمل مرثیہ ہو نہیں سکتا تھا. بی بی نے کہا اما فیکم مسلم، کیا تم نے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے کیا؟ تم میں ایک مسلمان کوئی نہیں. میرے بھیا کو نہ مارو، نہ مارو میرے بھیا کو. امام حسین علیہ السلام اس سخت ترین زخمی حالت میں بھی حسین نے کہا دیکھا رہے میری بہن میری خار خیموں سے باہر نکل آئی، کوئی نسلوں سے اشارہ کر کے کہا ارجعی الی الفستان، خیموں میں واپس چلی جاؤ بہن، یہ منظر نہ دیکھا جائے گا، حسین کو یہاں مرنے دو، نہ دیکھا جائے گا. دوست یہ ظالم تم پر نگاہ اٹھا رہے حسین سے دیکھا جائے گا. ارجعی الی الفستان، جاؤ خیموں میں واپس. اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے. وہ شمر جالس علی صدر کا، شمر آپ کے سینے پر سوار ہو گئے. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں. زہرا دیکھ رہی تھی، آخری جملہ کہہ دیتا ہوں اللہ جانے، دیکھ رہی تھی اس منظر کو. حسین کٹتے گئے، ہر شہید کا لاشا حسین لائے. حسین کی خبر شہادت کون لاتا؟ ذوالجناح واپس پلٹا، اپنی بے زبانی سے بیویوں سے کہہ رہا تھا زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے، خیموں میں جاؤ لوٹنے کا فوج آتی. خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کر پائی. دور افتاد تھا سفر سے جب کبھی میں نے نوے ٹھنڈا پانی پیا، بس تیری یاد آئی اسے. آج بھی تلے زینبیہ پر ہی جملہ لکھا ہوا ہے. جب بی بی نے بھائی کا گلا کرتے ہوئے دیکھا، کنا صلی علیک ملائکۃ السماء، آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی. وہذا حسین الفرار مصلوب الامام مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کٹ چکے ہیں یہ آپ کا حسین ہے. امامہ چھینا جائے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، انہوں کو لے کر چلے کربلا معلی. وعلى الأرواح التي حلت مثلنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین، سب مل کے کہتے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
جزاک اللہ.